بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ اس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی ہے، پیدا ہونے والے مسائل کا حل ہے، اور درد مندوں کے درد کا علاج ہے۔ مسائل گھریلو پیدا ہوں یا بیرونی، مسائل کا تعلق ملت سے ہو یا جماعت سے ہو یا ملک سے ہو، ہر طرح کی روشنی اور ہر طرح کی رہنمائی اسلام میں اتنی شاندار موجود ہے کہ کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آزادی کے بارے میں کتاب و سنت میں جو نقطۂ نظر پیش کیا ہے، اتنا واضح نقطۂ نظر مشکل سے کسی دھارمک کتاب میں مل سکتا ہے۔ آزادی کہتے کس کو ہیں یہ بھی سمجھایا، اور آزاد لوگوں کے پاس حقوق کیا ہونے چاہیے یہ بھی سمجھایا، اور سب سے بڑی بات یہ سمجھائی کہ پہلے اندرون آزاد ہو تو پھر باہر کی آزادی کام کی۔ اندر ہی اگر گڑبڑ ہے اور ضمیر ہی آپ کا آزاد نہیں ہے تو باہر کی آزادیاں کچھ کام کی نہیں ہیں۔ اسلام آزادی کا جتنا حامی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آزادی کی جو بہترین ڈیفینیشن اسلام نے سمجھائی ہے اور کوئی مسلک سمجھا نہیں سکتا۔ جتنا کلیئر پکچر آزادی کا قرآن کریم کی روشنی سے سامنے آتا ہے اور کسی مذہب میں نہیں آ سکتا۔ لیکن آزادی کہتے کس کو ہے؟ کچھ اوچھے لوگوں نے آزادی کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ شاندار جشن اور جلسے جلوس کر لیے جائیں، آپ کی کوئی گرفت نہ ہو، رات کو 2 بجے بینڈ باجا لے کر دولہا روانہ ہو جائے، کوئی بولنے والا نہ ہو، 3 بجے رات کو پٹاخے چھوڑا دیے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس کا نام آزادی ہے۔ بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، کھانے ہوں، پینے ہوں، شاندار راچ رچیلے ہوں، گھومنا پھرنا ہو ملکوں میں، حکومتیں ہوں، اقتدار ہو، اس کا نام رکھ لیا آزادی۔ اسلام نے کہا آزادی اس کو نہیں کہتے، یہ تو نفس کی غلامی ہے، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ غیر اللہ سے آدمی آزاد ہو کر اللہ کا غلام بنے تو اس کو وہ آزادی نصیب ہوگی جو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مظلوم کی مدد کر دینا
اور مظلوم کے ہاتھ کو مضبوط کرنا اور ظالم کو زیر کرنا، یہ آزادی کا منشا ہے۔ بے زور کو بازور کرنا اور بے بس کو بس میں بٹھانا، اس کا نام آزادی ہے۔ بے سہاراؤں کو سہارا دینا اور جابر حکومتوں کی سرکوبی کے لیے پنجہ آزمائی کرنا اور اس کے لیے قربانیوں کی لمبی تاریخ کا نام آزادی ہے۔ ایک گھنٹے میں آزادی کو کیا بیان کریں؟ 200 سالہ محنت کا خلاصہ ہے۔ آزادی ہوتے ہوتے 200 سال لگے ہیں۔ 1.5 گھنٹے میں یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ کہنے کو یہ بات بہت آسان ہے، محنت کی اور آزادی حاصل ہو گئی، 2 لمحے بھی نہیں لگے، لیکن 200 سال لگے ہیں اور 50,000 سے زیادہ علماء لگے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان لگے ہیں، تب جا کر کے یہ آزادی بنی ہے۔ تو صداقت کا پرچم بلند کرنا، حق بات کا کہنا ڈنکے کی چوٹ پر، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ مظلوم کی مدد کر دینا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کا نام آزادی ہے۔ عدل و انصاف کی حکومت ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ اونچ نیچ ختم ہو جائے اور سب کو یکساں حقوق دیے جائے، امیر غریب کالا گورا سب برابر ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ جو قبائل ہیں نا، اور یہ قبائل کے الگ الگ سرنیم اور نام ہیں، پہچان کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، پراؤڈ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم کو ایک مرد اور ایک خاتون سے ہم نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے پوری انسانیت کو۔ بنو آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک جوہرن۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آزادی کا اس سے بہتر کیا تصور ہو سکتا ہے کہ اسلام نے بتایا کہ انسان میں انسانیت کا درد پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ آزادی آئی ہے۔ خود غرضی ختم ہو جائے، صرف اپنے لیے جینے کا اور اپنے لیے سب کچھ کرنے کا خود غرضی کا مزاج ختم ہو، اور دوسروں کا درد ہمارے دل میں ہو۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ فرمایا کہ یہ قبائل تو پہچان کے لیے ہیں، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ لا فضل للعربی علی العجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میں پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں اور پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کو یکساں پیغام دیتا ہوں۔ کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے آ جاؤ تو تمہیں آزادی کی سانس لینا نصیب ہو جائے گا، ورنہ چیزوں کے غلام بنے رہو گے، نفس کے غلام بنے رہو گے،
لوگوں کے غلام بن کے رہو گے، اگر اللہ کے غلام بنو گے تو اللہ وہ نعمتیں دیں گے کہ تمہیں آزادی کسے کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ چند دنیا کے ٹوٹے پھوٹے کوڑے اور وہ دو چار کاغذ اور دو چار قلمدانوں کا نام آزادی نہیں ہے۔ ہم لوگ آزادی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یوم جمہوریہ کے موقع پہ کہتا ہوں اور یوم آزادی کے موقع پر کہتا ہوں کہ ہم ذہنی طور پر ابھی بھی انگریزوں کے غلام ہیں، کیونکہ ان کا دیا ہوا کوٹ ہم سے چھوٹتا نہیں، ان کا دیا ہوا پینٹ ہم سے چھوٹتا نہیں، ان کی دی ہوئی تہذیب جو ہے ہم سے چھوٹتی نہیں۔ ہماری دھوتی اور کرتا اور ٹوپی وہ لے کے نہیں گئے، لیکن وہ اپنی ہیٹ ہم کو دے دے۔ ذہنی طور پر ہم لوگ ابھی غلام ہیں، چاہے لفظی طور پر اور ظاہری طور پر ہم جو ہے وہ آزاد نظر آ رہے ہیں۔ ایسی آزادی تو بیلوں کو ہمارے یہاں زیادہ حاصل ہے، کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں، راستے کے بیچ میں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ گاندھی جی بیچارے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کی رکشا کر کے دودھ اور گھی کی ندیاں بہانا چاہتا ہوں، تو دودھ اور گھی کی ندی تو بہنے کی ہم کو امید نہیں ہے، البتہ یہ پیشاب اور یہ گوبر کی ندیوں سے اللہ نجات دلائے۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ آزادی کا کنسیپٹ اسلام نے کیا پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، مظلوم کی مدد کرنا تو حق ہے ہمارا، اور آپ نے ہم کو سکھایا ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ سرکار نے ایک اکیڈمی بنائی مکہ مکرمہ میں، اس کا نام حلف الفضول ہے۔ اس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کرے تو یہ اکیڈمی جا کر اس کی باز پوچھ کرے گی اور مظلوم کی مدد کرے گی، اور ظالم سے جو حق چھینا ہوا ہے مظلوم کا دلوائے گی۔ یہ سرکار نے نبی بننے سے پہلے یہ فکریں شروع فرما دی تھی۔ اور جب آدمی ایک اللہ کے دروازے کا غلام بنتا ہے تو اس کو ہزاروں دروازوں پہ سجدہ کرنے سے آزادی مل جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرعون کے پاس جا کر مطالبہ کیا اور یوں کہا کہ ان ادو الی عباد اللہ، یہ میری قوم میرے حوالے کر دو، اس بنا پر کہ تم نے ان کو غلام بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے نرینہ بچے مارے گئے ہیں، 90,000 کی تعداد ہے، ماں باپ کے سامنے پچھاڑ کر قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن غلام کچھ بول نہیں سکتا، اس لیے آنسو بہانے کی بھی اجازت ان کی چھین لی گئی۔ خبردار روئے ہو ہمارے سامنے۔ اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنا کر گھروں میں اور اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ ظالموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کمزوروں کے اوپر چھا جاتے ہیں اور ان کے حقوق تمام جو ہے چھین لیتے ہیں۔ انگریز جب ہندوستان آیا تو کمزور حیثیت کے ساتھ آیا تھا، لیکن بھولے بھالے مغلوں نے پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ مغل سلطنت میں کاروبار کا پروانہ دیا۔
یہ 1800 کی بات کرتا ہوں، عالمگیر کے پاس آئے تھے، ان کی باتوں کو سنا، انہوں نے کہا ہم اس ملک میں تجارت کریں گے، آپ کے ملک میں فراوانی ہوگی اور وہاں کی چیزیں یہاں لائی جائیں گی، اور اس کے ذریعے سے آپ کا ملک بھی جو ہے آباد ہوگا اور ہم کو بھی یہاں جو ہے ریونیو ملے گا۔ تو عالمگیر نے سائن کر دیا اور ان کو تجارت کی اور امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے پیر پھیلانا شروع کیا، ایک علاقے میں آئے، دوسرے علاقے میں آئے، آہستہ آہستہ ان کے مضبوط لوگ آئے، آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی بٹالینیں آئیں، پھر فوجوں کی شکل ہو گئی، اور انہوں نے حیدرآباد کے تمام علاقوں کا پہلے رخ کیا، اس بنا پر کہ یہاں نواب اور یہاں کے حاکم بڑے مضبوط تھے۔ یاد رہنا چاہیے کہ آزادی کی تحریک کی ابتدا اور آزادی کی تحریک کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، اگرچہ یہ تحریک بالاکوٹ میں ختم ہو گئی، لیکن لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر گئی کہ ہم کو ظالموں سے چھٹکارا اور انگریزوں سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ اور قربانیوں کی ایک لمبی رینج رکھنی پڑے گی۔ ان کی شہادتوں نے ہندوستان کی آزادی کو طے کیا ہے، انہوں نے بنیاد ڈالی ہے، سنگ میل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ادو الی عباد اللہ، یہ جتنے بندے ہیں بنی اسرائیل کے میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں ان کو تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنا کر آزاد کر دوں۔ تم نے ان کے حقوق چھین لیے ہیں، حقوق کا چھین لیا جانا غلامی ہے اور حقوق کا واپس کر دیا جانا آزادی ہے۔ مظلوم کو اس کا حق ملے، کمزور کو اس کا حق ملے، بے سہارا کو سہارا ملے، اور ظالم کے پنجے کو روک دیا جائے، اس کا نام آزادی ہے۔ سرکار نے فرمایا مظلوموں کی مدد کرو، صحابہ نے کہا مظلوموں کی تو ہم مدد کریں گے سرکار، لیکن یہ ظالم کی مدد؟ فرمایا ظلم کا پنجہ بڑھ رہا ہے نا، ظالم کے ہاتھ کو روک دو تاکہ ظلم نہ کرے وہ۔ تو یہ تحریک کا چلانا، یہ مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ انگریز ظالم ہیں اور ہم مظلوم ہیں، ملک ہمارا تھا اور وہ چھا گئے ہیں، لہذا جب تک یہ یہاں سے نہیں جاتے، جب تک ہم کو اس ملک کی دھرتی کو خون سے لالہدار بنانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ اس کے باوجود انسانیت کو نہیں چھوڑا، اتنی قربانیاں رات اور دن سینہ سپر ہو کر۔ مولانا حسرت موہانی کے بارے میں آتا ہے کہ جیل میں لے جایا گیا تو روزانہ 1 من گیہوں پسواتے تھے وہ چکی کے اندر، جو پتھر والی ہوتی ہے نا، 1 من۔ مولانا حسرت موہانی فرمایا کرتے تھے کہ عجیب طرفہ روزگار ہے حسرت موہانی کہ ایک طرف جو ہے مشق ستم بھی جاری ہے اور دوسری طرف مشق سکون بھی جاری ہے۔ بہت سے اشعار لکھے قید خانے میں، فرمایا کہ ایک طرف چکی پیستا جاتا ہوں، دوسری طرف اشعار بنتے ہیں تو لکھتا جاتا ہوں۔ قید خانے کی بیرکیں اتنی چھوٹی رکھی تھی انگریزوں نے کہ آدمی نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، اور یوں کہتے تھے کہ اسی حال میں تم کو مار ڈالیں گے، اسی حال میں تم کو ختم کر ڈالیں گے۔ ایک دفعہ اقرار کر لو کہ تم جو ہے ان مولویوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ 1857 کے بعد جب پہلی مرتبہ جنگ آزادی کا بیوگل بجایا گیا،
اور بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل تاجدار تھے، انہوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا، کیونکہ ان کی حکومت لے دے کر صرف لال قلعے تک محدود کر دی۔ انگریز اتنے چھا گئے تھے، روزانہ نئے نئے کاغذوں پر دستخط کرواتے تھے، پورا ملک انہوں نے جو ہے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کنارے سے چلے تھے، چلتے چلتے دہلی پہنچے، اور دہلی پہنچ کر ایسا قبضہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ شاہ عالم، حکومت شاہ عالم دہلی کا پالم وہیں کا ایک علاقہ ہے۔ کہتے ہیں دہلی سے لے کر پالم تک جو ہے ہمارے شاہ جہان کی حکومت رہ گئی، لال قلعے سے باہر حکومت نہیں چلتی تھی، بڑی بے بسی کے عالم میں زندگی گزارتا تھا، صوفی منش بادشاہ تھا، قلمدان سمٹا کے صرف لال قلعے تک رکھ دیا تھا، بس اتنی خالی مغلوں کی حکومت تھی۔ اور پھر جب اٹھا کر لے جایا گیا رنگون، تو ابھی میرا جانا ہوا رنگون، میں نے وہاں ان کی بے بسی اور بے کسی کا منظر دیکھا، رونا آ جائے کہ کہاں ہندوستان کا بادشاہ اور کہاں اس کی حکومت اور کہاں یہ وارث تاج محل کا اور لال قلعے کا اور قطب مینار کا اور جامع مسجد کا رکھوالا، لیکن کیا بے بسی کے عالم میں پڑا ہے دوسروں کے دیار میں۔ جب وہاں پہنچے تھے تو ناشتے میں مانگا گیا تھا کھانا، تو 4 بیٹوں کے سر جو ہیں وہ کاٹ کر تشتری میں پیش کیے تھے۔ درد کے ساتھ جو ہے بہادر شاہ ظفر نے اپنی داستان کو رقم کیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، اور کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یاد نہیں۔ آزادی یوں نہیں ہے، بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں آئی۔ قربانیوں سے جب دھرتی کو انتہائی طور پر ہم نے لالہزار کر دیا، اور ظالموں نے دیکھ دیا جلیان والے باغ کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مشین گنوں کے دہانے انسانوں پر چھوڑے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں کشتوں کے کشتے لگے ہوئے تھے، بلڈوزروں سے انسانوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی۔ انسانیت کے جتنے بھی مقامات اور قدریں ہو سکتی ہے، انگریزوں نے اس کو تمام تر پامال کر کے رکھا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہندوستان پر حکومت کریں اور یہ سونے کی چڑیا کو نہ چھوڑے۔ یہاں کی ایک ایک قیمتی چیز اٹھا کر لے گئے برطانیہ۔ اچھا ہے کہ برطانیہ والے اب دھیرے دھیرے لا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، لیکن حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل آزادی ضمیر کی آزادی ہے، اندرون کی آزادی ہے، اور وہ اسلام نے دی۔ سرکار کے معجزات بے شمار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں۔ لوگوں نے لکھا کہ 10,000 معجزات تو خالی ڈنڈے کے اندر تھے، لیکن جب منوانے کی بات آتی ہے تو معجزوں سے نہیں منواتے، احکام کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ دلائل سے ثابت کرنا یہ آزادی کی ایک علامت ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، روزہ رکھو رمضان کا، زکاتیں اتنی کوانٹٹی کے اندر سال بھر میں تم کو نکالنا ہے، اور لوگ پوچھیں کہ کیوں نکالنا ہے، دلیل کیا ہے، تو اشارے سے 2 مکان گرا دے کہ یہ میرا کرامت ہے، اس کے لیے کرنا ہے، مانے گا؟ وہ دلائل بتاؤں، دلیل دیجیے۔ اسلام نے دلائل کے زور سے بات کو سمجھایا ہے۔ صداقت جو ہے نا، معجزہ علامت ہے، لیکن صداقت کے لیے دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔
سرکار نے اپنی صداقت کے دلائل ایسے پیش کیے ہیں 40 سالوں تک کہ کفار مکہ آپ کو صدیق کہنے پر مجبور ہو گئے. امانت داری کے دلائل اتنے پیش فرمائے کہ الفضل ما شہدت به العادہ، یہ حضرات سرکار کو امین کہنے پر مجبور ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آگ کو باغ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب دین سمجھانے کی نوبت آئی تو دلائل کی روشنی میں سمجھایا اور مباحثہ اور مناظرہ کیا نمرود کے ساتھ. ہمارے یہاں عرب کی جماعت آئی تھی، ان کو امرود کھلائے، بڑے پسند آئے ان کو. باہر جا کر انہوں نے کہا نمرود. تو یہ نمرود کے مقابلے میں مناظرہ کیا. جانتے تھے کہ خالی معجزہ اور کرامت سے آپ کسی کا دل جیت نہیں سکتے، کسی کے دماغ کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، اس کے لیے دلائل اور براہین قاطعہ کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یوں کہا کہ آپ کے خزانے کی چابیاں مجھے دے دو اور یہ تخت کے اوپر جو آپ تشریف رکھتے ہیں اس سے اتر جاؤ، مجھے بٹھا دو، تو بادشاہ نے کہا اتنا سب ڈیمانڈ تمہارا، خزانہ تم کو دے دوں، چابیاں تمہارے پاس، حکومت اقتدار تمہارے پاس، اور یہ نام نمود کے جتنے وزیر ہیں ان کو برطرف کر دو، کیونکہ کام زیادہ یہ بگاڑتے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہی نکلا ہے. ایک طرف 100 علماء ہیں سمجھدار، انہوں نے ووٹ دیا ایک اچھے آدمی کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک گنڈا ہے، اس کو 500 گنڈوں نے ووٹ دیا، تو وہ جائے گا اور آئے گا تو کیا کرے گا؟ گنڈا گردی کیا لاؤ. آتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے بیٹھے ہیں بڑے بڑے مراکز کے اندر جا کے بیٹھے ہیں، قلمدان ہیں، وزارتیں ہیں ان کے پاس، چھچوندر کے سر میں چمیلی کا تیل. تو اللہ کا نظام. ورنہ گاندھی نگر میں ایسا بھی بیچارہ وزیر تھا کہ اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر بتایا کہ میں نے یہ سفید ٹھنڈی کباڑ کے اندر اپنے کوٹ اور کپڑے رکھے ہیں، حالانکہ وہ فریز تھا اور اس کے اندر جو ہے کھانے کا سامان رکھنا تھا. اس لیے حضرت حکیم الاسلام ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ کا پرندہ اڑ گیا تھا، باز نامی شکاری پرندہ ہے. تو بادشاہ نے دروازے بند کروا دیے، شہر کے دروازے بند کرا دیے. ایک فقیر آیا صبح میں، دروازے بند دیکھے تو اس کو بہت تعجب ہوا. اس نے وہ دربان کو پوچھا بھائی کیوں بند ہے دروازے؟ ہم بادشاہ کا باز اڑ گئے. کہا وہ تو اوپر سے بھی جا سکتا ہے نا. کہا وہ میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا اللہ ایسے بے وقوفوں کو تو نے جو ہے حکومت دے رکھی ہے کہ جو اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ دروازے بند کرنے سے باز جو ہے رکے گا نہیں. تو اللہ کی طرف سے دل پر بات ڈالی گئی کہ تیری عقل اس کو دیتے ہیں اور اس کی حکومت تجھے دیتے ہیں، منظور ہے؟ فرمایا مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس میں عقل کا دیوالیہ پڑ جائے. جمہوریت اس کا نام، لوگوں نے اچھی تعریف کی. ایک بہت بڑا انگریز رائٹر ہے، اس کا نام ہے ایڈمنڈ بروک. اس نے جمہوریت کی تعریف کی ہے. فرمایا اچھا نظام تو نہیں ہے، چرچل جو ہے اس کو بدتر نظام کہتا تھا. سوشیلزم وہ کہتے ہیں کہ وہ بدتر نظام ہے، لیکن جمہوریت اس سے برا نظام ہے کہ ایک آدمی غریب ہے تو غریب ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، مالدار ہے تو مالدار ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. برسوں تک اس کی غربت ختم نہیں ہوتی اور برسوں تک اس کی مالداری ختم نہیں ہوتی. اس کا نام جمہوریت. دی پیپلز گورنمنٹ بائی دی پیپل فار دی پیپل، اس کا نام جمہوریت ہے. لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے سے اور برائے عوام جو حکومت ہو اس کا نام جمہوریت ہے. لیکن حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو بے وقوفوں کی حکومت زیادہ ہوگی، کیونکہ
یہ ہوتی ہے اکثریت کی بنیاد پر، اور اکثریت بے وقوفوں کی ہے۔ دنیا میں عقل مندوں کی کمی ہے اور اکثریت جو ہے بے وقوفوں کی ہے، تو اکثریت جن کی ہوگی حکومت ان کی ہوگی، تو بے وقوفوں کی حکومت ہوئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بھی کسی کو مقید نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، اپیل کرو کہ یہ دین ہے، تم آزاد ہو، غور کرو، پونڈر اوور، تدبر کرو، سمجھو، اور سمجھ میں آئے تو دین قبول کرنا، زبردستی نہیں ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ فرمایا دین قبول کرنے کے بارے میں زبردستی ذرا بھی نہیں ہے، اس کا نام آزادی ہے۔ زبردستی کر کے حضرت ثمامہ آئے، مسجد نبوی کے ستون سے بندھے، مار کر زبردستی مسلمان بنا سکتے تھے، 3 دن میں ریلیز کر دیا، اور وہ گئے اور جا کر آئے واپس اور کہا سرکار مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ حضور نے فرمایا ہم نے تم کو اصرار نہیں کیا، ہم نے تم کو نہیں کہا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ، پھر تم کیوں آئے ہو دوبارہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے تو مجھے آزادی دے دی، لیکن میں آپ کے اخلاق کا غلام بن گیا ہوں، آپ کی سیرت کا میں غلام ہوں۔ دنیا کو مصطفیٰ نے در سے وفا دیے ہیں، اور جس رنگ گزر سے گزرے گلشن سجا دیے ہیں، دنیا کو مصطفیٰ نے۔ تو سرکار نے آزادی کا مطلب سمجھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہیے ذرا، یہ میرا راستہ، دس از مائی پاتھ، دس از مائی روڈ، دس از دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ If you want to follow, you can just ponder over, just think, bring your minds, open your hearts, and just try to study. Then you want to embrace, you can embrace deen. فرمایا کہ اپنے دل دماغ کے دریچوں کو کھولو اور اپنی عقلوں کو ذرا جھنجھوڑو۔ بصارت دی اللہ نے تمہیں، تو بصیرتوں کو ذرا اوپن کرو، دل کی آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ اگر تمہیں حقیقت سمجھ میں آئے تو دین قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آتی تو زبردستی کوئی نہیں۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر آزادی ہو سکتی؟ کتنی بڑی آزادی کا سبب بدلا ہے۔ فرمایا اصل میں آپ کا دل اور دماغ آزاد ہونا چاہیے، اس لیے آزادی کا وہ واقعہ دیکھیے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا۔ میں تو کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، آزادی کی تقریر مشکل ہے میرے لیے۔ حضرت بریرہ آزاد ہوئی، ان کے شوہر کا نام ہے مغیث۔ حضرت بریرہ حسینہ خوبصورت کی، مغیث ذرا کالے کے لوٹے تھے۔ اب یہ تو رنگ کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ محمود غزنوی کا غلام تھا تو بالکل کالا کلوٹا، ان کے وزیر ایک دم چمکیلے تھے، لیکن وہ غلام کالا جو تھا اس سے محبت تھی۔ تو وزیر پوچھتے تھے کہ تو کالا ہے پھر بھی تیرے ساتھ محبت کیوں ہے؟ تو کالا غلام کہتا تھا کہ بلال کالے تھے، سرکار کو محبت کیوں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ
کہ اللہ کے یہاں فیصلے رنگوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، نسلوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوتے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی کا زیور ہے۔ دنیا میں یہ پہچان کے لیے ٹھیک ہے، اس لیے اقبال نے کہا تم شیخ بھی ہو، سید ہو، مغل بھی ہو، پٹھان بھی ہو، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اسی لیے آگے بڑھ کے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اگر پنپنا ہے تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، شیر و شکر ہونا پڑے گا، تب جا کر کے آپ جو ہے ملکوں کو آزاد کرانا ہو، تب بھی وہ قربانیاں جو مل کر دی تھی وہ میل جول آج باقی رکھیں گے تو ملک کی آزادی باقی رہے گی۔ آزادی کو باقی رکھنا ہو تو وہ قربانیوں کو بھولنا مت جو ہمارے اور ان کے لوگوں نے مل کر ساتھ کیا تھا۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ملک میں اس کو ایک حسین چہرہ سمجھیے، اور آپ جانتے ہیں کہ چہرے میں دو آنکھیں ہوتی ہے، ایک آنکھ تو سب ہندوستان کی دوسری پرجائیں ہیں، دوسری ذاتیاں ہیں، اور ایک آنکھ مسلمان ہے۔ اور اگر یہ مسلمان والی آنکھ آپ کھول دینا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ آپ ملک کے چہرے کو خراب کر رہے ہیں۔ اس چہرے کو روشن رکھنا ہوگا تو پھر جس طرح گاندھی جی اور نہرو کے ساتھ مولانا آزاد نے اور مولانا حسرت موہانی نے اور مولانا جعفر تھانے سری نے اور مولانا یحییٰ علی نے اور مولانا محمد علی نے جتنی قربانیاں دی ہیں مل مل کر، وہ تمام جو ہے تازہ رکھ کر ہمیں ساتھ چلنا پڑے گا۔ قربانیوں سے آزادی آئی اور قربانیوں سے آزادی باقی رہے گی۔ خالی چلانے سے کام نہیں چلتا، خالی باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا، عملی چیز۔ یہاں عملی نقوش حضرت مدنی نے قائم کیے ہیں، یہاں عمل کے نقوش مولانا عبید اللہ سندھی نے قائم کیے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے اس وقت ان کو افغانستان اور ہندوستان کی آزادی کی محنت کے لیے روس بھیجا تھا جب ان کی داڑھی نکل رہی تھی، لیکن جب وہ وہاں سے اس تحریک کے بعد آئے تھے تو عمر کا یہ عالم تھا کہ داڑھی کے بعد سفید ہو چکے تھے۔ اس قدر قربانیاں ہیں، پوری زندگی لگا ڈالی، قید خانے کے اندر 20 سال رہے، کئی سال رہے۔ کتنے بزرگ ایسے رہے کہ جنہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، اس میں خانقاہی بزرگ بھی رہے، دارالعلوم دیوبند کے بزرگ بھی رہے، اس میں سہارنپور کے بزرگ بھی رہے، اس میں مونگیر کے بزرگ بھی رہے، اس میں بریلی کے بزرگ بھی رہے، اس میں لکھنؤ کے لوگ بھی رہے۔ یہ تمام نے مل کر یکساں طور پر جو ہے اس ملک کو سمجھایا کہ آزادی کسے کہتے ہیں، اور آزادی کتنی اہم ہے کہ ہم سب ٹوٹ پڑے ہیں اس کے لیے۔ تب یہاں والوں کو سمجھ میں آیا اس کی سیاسی رہنمائی اور میز پر کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ پٹک کر بات کرنے والے مولانا آزاد رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے راہوں کو ہموار کیا ہے اور قربانیوں کی تاریخ کو اور خون کے لالازار اور فواروں کے ذریعے سے اس راہ کو زیادہ مضبوط تر کیا ہے مسلمانوں نے اور دوسری قوموں نے، تب جا کر کے آزادی آئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت مشکل سے اب جا کر حضرت شیخ الہند کے نام کا جو ہے ڈاک ٹکٹ جاری ہوا ہے، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ٹکٹ اب جا کر کے جاری کیے ہیں ملک نے، جبکہ ان سے کم درجے کے لوگ جن کو کم معلوم تھی آزادی اور جنہوں نے اتنا بڑا کردار نہیں ادا کیا، ان کے ٹکٹ کب سے ہو گئے، اور خالی ٹکٹ سے ان بزرگوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے بڑی اکیڈمیاں بنانے کی ضرورت ہے، ان کے نام کی یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت ہے، ان کے نام کو قیامت تک باقی رہے اس طرح روشن رکھنے کی ملک کو ضرورت ہے۔ بات کر رہا تھا آزادی کے سلسلے میں کہ تاریخ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے
کہ بالا کوٹ میں جب یہ مشائخ شہید ہوئے تو اس کے بعد ہم کو 1857 میں ایک بار علماء جو ہیں جمع ہو کر پھر آزادی کی تحریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا نام بدل کر انہوں نے غدر اور اس کا نام بلوا رکھ دیا. 1857 میں بلوا نہیں ہوا تھا، 1857 میں ملک کی آزادی کی تاریخ کے نقوش مستحکم ہوئے ہیں. یہ وہ تحریک تھی جس نے ہر ہندوستانی کے دل کے اندر آزادی کا پرچم گاڑ کے رکھ دیا، آزادی کی حقیقت کو سمجھا کر رکھ دیا. جوان سالی کے عالم میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو پرچہ نکالنا شروع کیا وہ علماء پڑھتے تھے اور دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں آزادی کے دیتے تھے. وہ پرچے علماء میں پڑھے جاتے تھے اور علماء عوام کو سمجھاتے تھے. لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ آزادی کیا ہے، علماء نے بتایا آزادی کسے کہتے ہیں. مولانا آزاد نے بتایا آزادی کسے کہتے ہیں. 1857 کے بعد جب فیصلہ ہوا، انگریز نے یہ سوچا کہ تحریک آزادی کو اور اس آواز کو ہمیشہ دبانے کے لیے کون سا حربہ استعمال کرنا چاہیے. یک طرفہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ آزادی کی ہوا اور آزادی کا جوش اور آزادی کے دلائل اور آزادی کے لیے قربانی کی جو باتیں کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے علماء ہیں، لہذا علماء کو قتل کر دیا جائے. ڈاکٹر ٹامسن نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 20-25 مسلمانوں کو ایک کپڑے کے بورے میں بند کرتے تھے اور توپ کے دہانے کے اوپر لگاتے تھے اور پھر توپ کا گولا چھوڑتے تھے، پرکھ سے اڑ جاتے تھے. ٹامسن نے لکھا ہے کہ جب میں اپنے کیمپ میں گیا دہلی کے اندر تو وہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی. میں نے دیکھا بدبو آ رہی ہے، کچھ روشنیاں جل رہی ہے، تو میں اپنے کیمپ اور خیمے کے پیچھے گیا. وہاں 20 علماء کو آگ کے تنور پر جلتے ہوئے دیکھا، ان کا گوشت جل رہا تھا. اس کے بعد 40 علماء اور لائے گئے. میں نے پوچھا اب تک تم نے کتنے علماء ختم کر دیے؟ کہا ہر گروہ کو لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ جنگ بند کرو گے کہ نہیں. تم ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، ہم تم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ مسلمانوں کا انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا کوئی تکلیف کی بات نہیں. لیکن سب کے منہ کو جیسے تالے لگ گئے ہیں. وہ 20 علماء کو لایا گیا، ان سے کہا گیا ہماری وفاداری کا دم بھرو گے 1 منٹ کے لیے؟ سب جھکے ہوئے. ٹامسن کہتا ہے کہ میں اوپر والے کا اوت لے کر اور قسم کھا کر کہتا ہوں not a single scholar of Islam was such that he considered and accept what the English people say. انگریز جو بات کہلوانا چاہتے تھے ایک معمولی درجے کے عالم کی زبان سے بھی میں نے نہیں سنی، اٹھایا اور ان کو ڈال دیا گیا. یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ ہاتھیوں پر بٹھاتے تھے اور ہاتھی کو ہانک دیتے تھے اور پھندے تیار ہوتے تھے درختوں کے نیچے، اس میں سیدھے گلے جاتے تھے اور وہیں تڑپ کر اور اچٹ کر ان کی لاشیں جان دے دیتی تھی. دیسی سے لے کر خیبر تک اور وہاں سے آگے پانی پت تک علماء کی لاشوں کو جھولتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. اتنی خطرناک قربانیاں اور اتنی زبردست قربانیوں کے نتیجے میں اور خون کی ندیوں پہ ندیاں بہانے کے بعد، انسانیت کا خون ارزا کر دینے کے بعد کہیں دور جا کر جو ہے یہ آزادی کی دوشیدہ ہاتھ میں آئی ہے. کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ برقرار رہے. واقعات میں لکھا ہے
کہ دہلی میں انگریز جج نے مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا یحییٰ علی اور مولانا غلام علی، یہ آزادی کے سب محنت کرنے والے علماء ہیں، مقدمہ قید خانے میں چل رہا تھا، انگریز جج نے ٹیبل پر ہاتھ پٹک کر کہا ان تینوں کو کل صبح پھانسی دی جائے گی، پھانسی اسی قید خانے میں دی جائے گی، اور جس وقت ان کو پھانسی دی جائے گی اور ان کے لاشیں تڑپ رہے ہوں گے مجھے حد سے زیادہ خوشی ہوگی۔ پھر میں یہ کروں گا کہ ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائے گی، ان کو دفن ہونے کے لیے مسلمانوں کے گورے غریبہ میں نہیں لے جایا جائے گا، ان کو یہیں قید خانے کی زمین میں گاڑ کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ تو تینوں بزرگ ہنستے تھے، وہ فیصلے سنا رہا تھا اور یہ مسکرا رہے تھے۔ کہاں ہنستے کس بات کرو؟ فرمایا ہماری تمنا بر آ رہی ہے، ہماری لاش کو تم کیا کرو گے؟ ہمارے رشتہ داروں کو نہیں دو گے؟ ہم نے رشتہ داروں کو کہہ دیا ہے ہمارے ناش کی بھی امید مت رکھنا، ملاقات آخرت میں ہونے والی ہے، تم مارو گے نہیں، تم ہمیں زندگیاں دے رہے ہو، ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو رہا ہے، شہادت حاصل ہو رہی ہے، یہ مرد مومن کی تمنا ہے شہادت جو آپ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، ہم تو مبارکباد دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے فیصلے پر اللہ ہمیں شہادت دے گے۔ کہا تم کو میں خوش بھی نہیں ہونے دوں گا، اتنا خوش ہو رہے ہو تم تو تمہیں یہ بھی نہیں کرو۔ اس قدر نفرت تھی انگریزوں کو مسلمانوں سے، خاص طور پر وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ملک کے اور لوگوں کو ہوا دی ہے اور ان کو جو ہے یہ آزادی کی تحریک کے اندر آگے چلایا ہے۔ دیوبند اس میں پیش رہا، وہ سب مشائخ کے بعد 1857 میں یہ سب بزرگ کام آئے کہ ادھر شاہ عبدالعزیز صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کا یہ چشم و چراغ، اس نے بڑا عجیب و غریب فتویٰ، ہلا دینے والا ملک کو فتویٰ دیا، یوں کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ چاروں طرف آگ لگ گئی، علماء میں کوہرام مچا، عوام کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا، ارے ایسے عالم کے اندر جہاں کوئی باہر نہیں نکلتا، سب اپنے چہروں کو چھپا چھپا کے گھوم رہے تھے، اور ایسی بہادری کا فیصلہ اور فتویٰ، ایک دم جوش آیا لوگوں کو، ایک بار پھر آزادی کی تحریک کے اندر جو ہے زور پیدا ہو گیا۔ پھر علماء میدان میں نکل آئے، پھر جگہ جگہ کام شروع ہو گیا، اور اگر یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند کو تیار فرما دیا، ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور بڑے مولانا کے نام سے پہچانے جانے والے دیوبند کے شیخ الحدیث نے جو ہے دیوبند تک محدود نہیں رکھا، آزادی کی تحریک کو دہلی لائے، وہاں سے پورے ملک کے اندر جو ہے گٹ لگایا، پھیلایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی اصل میں سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو تیار کیا، پورے ملک میں منادی کرائی، چاروں طرف علماء جو ہے تیار ہو گئے، ہر طرف تقریروں کا شور ہو گیا۔ جب گول میزی پریشد میں پہنچے تھے گاندھی جی کے ساتھ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، تو 2 منٹ کا بولنے کا ٹائم دیا۔ گاندھی جی کو 2 منٹ ملے گی، مولانا محمد علی کو 2 منٹ ملے گی۔ مولانا محمد علی نے کہا 2 منٹ میں کیا بولوں گا، مجھے تو 2 دن چاہیے بولنے کے لیے۔ گاندھی جی نے کہا میرے بھائی محمد علی کو میری منٹیں نہیں دے دوں گا، اس لیے کہ میں اتنا اچھا نہیں بول سکتا جتنا کہ آزادی کو یہ بولے گا، کیونکہ مجھے مہاتما بنانے والا یہ ہے۔ پہلی مرتبہ مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے اور مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے اپنے کامریڈ دربار میں لکھا، ان کی قربانیوں کو سراہا، یہ ہمارے بلند حوصلے کی بات ہے۔ جواہر لال نہرو جو تھے نا، وہ مولانا آزاد کے جنازے کے پیچھے دوڑتے تھے، کسی نے آ کے ان کو کہا
حضرت ایک مسئلہ ہے میرا سیاسی حل کر دیجئے. کہنے لگے جاؤ میں جس سے حل کراتا تھا اسی سے پوچھو. میں وہ جا رہا ہے نا جو جنازہ اس سے حل کراتا تھا اپنے مسئلے, تم اسی سے پوچھو. میں جو کچھ سیکھا ہوں سیاست کا سین سیکھا ہوں, سیاست کا الف سیکھا ہوں, تو سب جو ہے مولانا آزاد کے پیروں میں بیٹھ کر سیکھا ہوں. سیاست کسے کہتے ہیں یاد رکھو, لوگ سمجھتے ہیں سیاست خراب چیز ہے, لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست دین کے ساتھ ہو تو پھر خلفائے راشدین والی بات آتی ہے. اس لیے گاندھی جی نے لکھا تھا کہ سرکار کے دو خادموں نے جس طرح سے دیش کو اپنے سنبھالا تھا, اگر ان کی تعریف پڑھو گے یعنی ابو بکر اور عمر کی تعریف پڑھو گے تو تم دیش کو پرگتی دے سکو گے, آگے بڑھا سکو گے, امانت داری کے ساتھ کام کر سکو گے. کہ ابو بکر نے جو پیسے بچے تھے حلوہ کھانا ایک دن مقدر تھا, دوسری مرتبہ وہ تنخواہ میں سے بھی جو بچ گئے تھے پیسے وہ جمع کرائے بیت المال میں, کہ نہیں چاہیے اتنا بھی. ایسی امانت داری کہاں سے لاؤ گے؟ اور اتنی امانت داری آ جائے تو پھر آزادی کا کنسیپٹ اور جو آزادی کے بعد چاہا تھا ہم نے, ورنہ آج آزادی کے بعد جتنا ہم نے مارے اور ظلم و ستم اس وقت برداشت کیا انگریزوں کا, آزاد ہونے کے بعد بھی ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. قصور کیا ہے ہمارا ستم کیا ہے ہم پر, اتنا وجہ کیا ہے ہمارے اوپر, کمی کیا رکھی ہے ہم نے؟ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے جہاں سے کاٹو گے وفاداری نکلے گی, گلے کٹوا ڈالے ابھی اور کتنی وفاداری کرنا ہے. ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مورچہ سنبھالا, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو لایا گیا, نعش کو لایا گیا, غسل دیا جا رہا تھا, لوگ آنسو بہا رہے تھے. حضرت مدنی کو لوگوں نے پوچھا یہ جسم پر چاروں طرف جو شیخ الہند کے داغ نظر آتے ہیں, سینے پر داغ نظر آتے ہیں, کمر پر داغ ہے کیا یہ؟ فرمایا انگریز روزانہ انگاروں پر لٹا کر کہتا تھا ایک بار ہماری تائید کر دو تمہاری سب تکلیفیں دور ہو جائے گی, تمہاری دنیا بنا دیں گے. چپ رہتے تھے, کچھ نہیں بولتے تھے. فرمایا سب کر سکتا ہوں, گلے کٹ جائیں گے لیکن تیری وفاداری کی بات نہیں کروں گا, ورنہ میرے رب کو منہ کیا دکھاؤں. اتنا عزم مصمم, یقین محکم عمل پہ ہم, اور محبت خاطر عالم جہاد زندگی میں ہے یہ مردوں کی شرط. اس لیے شاعر نے کہا ہے 100 بار سوارا میں ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو, یہ اگلے جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے بعد مالٹا کی لمبی قید کا عرصہ, سرد سردیوں کا زمانہ, تھوڑی سردی میں آزادی کی بات سننے بھی ہمارے لیے آنا مشکل ہے, اور وہ وہاں جو ہے سخت سردی کے اندر 10 سال گزار چکے دیش کی آزادی کے لیے. سننا ہے خالی یہاں, اس میں بھی لوگوں کو لاگے پڑ رہے. شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ آئے تھے, تو ذرا بارش ہونے لگی تو لوگ آگے پیچھے ہونے لگے. حضرت نے فرمایا میں تو تم کو یہ سبق پڑھانے آیا کہ لوہے کی گولیاں تم کیسے سینے میں برداشت کرو گے, کیسے تمہارا سینہ مضبوط ہو کہ لوہے کی گولیاں برداشت کر جاؤ جبکہ تم پانی کی گولیوں سے بھاگ رہے ہو. شیخ الہند کے وصال کے بعد ان کا مشن آزادی کا جاری رہا, اور باوفا شاگردوں نے اس کو سنبھالا. سنبھالتے ہوئے ایک کانفرنس طے ہوئی, خلافت کانفرنس. سب کمیٹیاں, خلافت کمیٹی اور کانگریس اور فلاں اور جمعیت العلماء, الگ الگ شعبے کام کر رہے تھے ہر جگہ. سب اپنی اپنی جگہ محنت میں لگے ہوئے تھے. سب کی کوشش یہ تھی کہ ملک کو یہ ظالم انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرایا جائے. کراچی کے اندر آرڈر جاری ہوا تھا انگریز کا, جیسے ہی دیکھو گولی مار دو ان کو. چند لوگوں کے نام لیے تھے پولیس کو, ان کو دیکھو
مار دو گولی، کوئی تمہاری بات پرس نہیں ہوگی۔ ان میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا نام تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا کہ شاید حسین احمد کراچی نہیں آئیں گے، اس بنا پر کہ ان کی موت کا وارنٹ ہے اور ان کو دیکھتے ہی گولی مارنے کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن کانفرنس شروع ہوئی اور معلوم نہیں کہاں سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہے رومال ڈالے ہوئے اسٹیج کے اوپر تشریف لائے اور چاروں طرف جو ہے حیرانی کا عالم، لوگوں نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے اور شیخ الہند نے اپنا مائک، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنا مائک سنبھالا اور مائک سنبھالنے کے بعد کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین احمد کراچی نہیں آئے گا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت سے ڈرنے والوں میں نہیں ہوں، میں شیروں کی طرح زندگی گزارنے کا عادی ہوں، اور اگر مر گیا تو شہادت ہماری تمنا ہے۔ کہتے ہیں لیے ہوئے بلبل چونچ میں گل، پوچھ رہی ہے شہید ناز کی توبت کہاں ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو گویا اس کے اندر گل سے مراد جو ان کی انگریزوں کی بلیٹس اور ان کی ریفلوں کی گولیاں تھی وہ مراد لی، اور بلبل سے مراد وہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ تلاش کر رہی ہے کہ کہاں ہے حسین احمد ختم کرے، تو سینہ تیار ہے حسین احمد کا، چلاؤ اپنی گولیاں۔ لیکن جو بات میں کہتا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام کہا تھا شاہ صاحب نے، میں بھی کہتا ہوں، اور جب تک تم نہیں جاؤ گے کہتا رہوں گا۔ آدھا گھنٹے تک لوگوں نے حضرت کے نام کے جو ہے نعرے لگائے، بولنے نہیں دیا حضرت کو۔ ان کی بہادری کی دہلی میں کسی نے خط لکھا تھا کہ آئندہ اگر آئے نا دہلی تو کفن لے کے آنا۔ لوگوں میں چرچا ہوا کہ اب نہیں آئیں گے، اتنا خطرناک جو ہے الٹیمیٹم دیا ہے۔ دوسری جمعرات کو دیوبند سے تشریف لائے، بغل کے اندر کپڑا دبا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں اسٹیج کے اوپر، چٹھی پڑھ رہے ہیں کہ کسی نے لکھا تھا کہ آئندہ زندگی سلامت چاہتے ہو اور خیر منانا چاہتے ہو، ہمت ہو تو کفن لے کے آنا۔ کفن جو ہے لے کے آئے ہوں، دہلی والوں کو صرف جگہ دینی پڑے گی، جیسے کراچی والوں سے یوں کہا تھا کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، حسین احمد کا کفن ساتھ ہوتا ہے، صرف تمہیں دفنانے کی جگہ دینی پڑے گی۔ ایسی بہادریاں اور ایسے تیور ہوں اور ایسی شان ہو، ایسے حوصلے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ انگریزوں نے سوچا تھا کہ یہ حیدرآباد اور میسور کا جو علاقہ ہے اس کے اندر جو بڑے بڑے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ٹیپو سلطان کا نام سر فہرست تھا۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے وہاں تک ہمارے پیر ہندوستان میں جم نہیں سکتے۔ قلعے کے باہر لڑ رہے تھے، دروازہ بند کر دیا تھا ظالموں نے اور کچھ غداروں نے، جس کے نتیجے میں اندر نہ جا سکے، لڑتے رہے تو جملہ یہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے شیر 1 دن زندہ رہتا ہے اپنی تمام تر جو ہے رہنائی کے ساتھ۔ میں اس طرح سے زندگی پسند کرتا ہوں، گیدڑوں والی زندگی گزارنا میں پسند نہیں کرتا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کا لاشا جب زمین پر گرا، خون بہ رہا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور کمر میں بڑا قیمتی پٹا تھا، ایک انگریز آگے بڑھا وہ پٹا نکالنے کے لیے، تو یہ زخمی شیر نے ایسا زبردست وار کیا اس کے دونوں پیر کٹے اور وہ وہی گر گیا۔ اس کے بعد سے انگریز اتنا دور ہو گئے کہ وہ ٹیپو سلطان کی ناش پر 4 گھنٹے تک قریب نہیں آئے اور بار بار چیک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، انگریزوں کی دشمنی اتنی ہے کہ ہمارا ہاتھ لگے گا تو پھر زندہ ہو۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ نہیں اب جان نہیں رہی ہے اور ختم ہو چکے ہیں تو پیر پٹک کر انگریز کہتے تھے آج سے ہندوستان ہمارا ہوگا۔ قربانیاں کس کی رہی ہیں؟
اس ٹیپو سلطان کی جس کی داڑھی کا ایک بال بھی جو ہے خلاف شرع نہ ٹوٹا، اور اس ٹیپو سلطان کی جس کی کبھی جو ہے عصر کی نمازیں اور 4 رکعتیں جو فرض سے پہلے ہیں فوت نہیں ہوئی، اور وہ ٹیپو سلطان جس کی 30 اور 40 سال تک کوئی جماعت کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک طرف انہوں نے مورچے کو سنبھال رکھا تھا تو دوسری طرف جو ہے وہ عالم یہ تھا، اتنی لمبی داستانیں اور اتنی لمبی قربانیوں کے بعد جب ملک میں ہندوستان میں آزادی کا بیوگل بجا، دیش میں پھریرا لہرایا، لال قلعے پر ترنگا لہرایا اور پارلیمنٹ بنی، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ جون سا قلم دان چاہیں، جون سی وزارت چاہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا میں مدرسے سے آیا تھا، مدرسے چلا جاؤں گا، مجھے وزارتیں نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے قربانیوں کی تاریخ جو سنی، اور میرے بزرگوں نے جو قربانیاں دی وہ وزارتوں کے لیے نہیں دی تھی، وہ اللہ کے بندوں کو ظالموں کی چنگل سے نکال کر آزادی کی فضا میں سانس لینے والا اور اللہ کا غلام بنانے کے لیے دی تھی۔ ارے بیٹی بیمار تھی اور مولانا محمد علی کے پیر پکڑ رہی تھی، ابا مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کہا میں مجبور ہوں، مجھے جانا پڑے گا۔ میرے کیا پیر پکڑتی ہے؟ مصلی پر اللہ سے مانگ، میں مجبور ہوں، میرا رب مجبور ہے، وہ چاہے گا تو لوٹ کر آ جاؤں۔ بیوی نے کہا یہ ملک جو ہے نا مردہ پرست ہے، تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس کی آزادی کے لیے اور جن لوگوں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی اور بچوں کا حال بھی نہیں پوچھیں گے۔ کہا میں نے ان کو اللہ کے حوالے کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کا مزداق بنوں گا اور جاؤں گا۔ پھر بھی تم یوں کہتے ہو تو سنو، تم یوں ہی سمجھنا کہ پناہ میرے لیے تم یوں ہی سمجھنا کہ پناہ میرے لیے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے اگر میں کام آ گیا اللہ کے راستے میں تو اللہ کے راستے میں کام آنے والوں کو قرآن زندہ کہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا راستہ کیا ہوگا کہ اللہ کے بندے ظلم اور ستم کا نشانہ بن چکے ہیں، ظالموں کی چنگل سے چھوڑا کر ان کو مظلومیت کی تازہ فضاؤں میں لا کر رکھ دوں، اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، اور اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ یوں ابر کرم کے تمہیں عشاق بہت لوگ، اور آج کی گھنگور گٹا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس ملک کی آزادی میں ہمارے مشائخ اور بزرگوں کی جو زبردست کردار اور قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھنے کی کم سے کم ہمیں صلاحیت دے، ہمت دے، توفیق دے۔ ہم ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی تاریخ اور قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دیش کی آزادی اور ملک کی آزادی اللہ برقرار رکھے، ایسی دعا بھی ہم کرتے
نوجوان نسلوں کو ہمارے بزرگوں کی تاریخ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اسے دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ ضرورت پیش آئے تو ہمارے سامنے ہمارے مشائخ کی قربانیاں رہیں، ان کا کردار رہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور ہمیں کس سانس لے کر اور کس طرح کی فضا میں سانس لے کر ہمیں اپنے کارنامے آگے بڑھانے ہیں۔ جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، ان کی آواز پر جوان یکجا ہوئے اور انہوں نے محنتیں کی، اس طرح آئندہ بھی علماء کے ایک پکار پر ہمیں جمع ہونا پڑے گا۔ جس طرح انہوں نے ملک کے تمام لوگوں کو یکجا کیا تھا، آج علماء کی آواز پر ہم کو یکجا ہونا پڑے گا۔ وہ مدارس جس کو لوگ سمجھتے ہیں دہشت گردی کے اڈے، یہ آزادی کے مراکز رہے ہیں، یہاں سے آزادی کے سور پھونکے گئے ہیں، یہاں سے علماء نکلے ہیں، ملک میں چھائے ہیں اور پورے ملک میں آزادی کی فضاؤں کو استوار کیا ہے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک بار ہمارے بڑے لیڈروں کو یہ بات سمجھائیں کہ جہاں دوسرے لوگوں کی بات کرتے ہیں، کچھ ہمارے علماء کی تاریخ بھی آئے، کچھ ہمارے لوگوں کی تاریخ بھی دنیا کے سامنے آئے، کچھ ہمارے مشائخ کی قربانیاں یہ بھی دہرائی جائیں اور اسے بھی دیش یاد کرے اور ان کی وفاداریوں کو سراہا جائے اور اس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور اس کو لاکھوں سلام پیش کیا جائے۔ جہاں ترنگے کو سلام پیش کر رہے ہیں، وہاں ان کی تاریخ کو اور ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ تو نے اتنا بہترین دین ہمیں عطا فرمایا، تو نے اتنی بہترین شریعت عطا فرمائی کہ اس میں زندگی گزارنے کا ہر قسم کا بہترین طریقہ اور اسلوب بیان فرمایا۔ اے الہ العالمین ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صحیح رہنما اصول عطا فرمائے۔ اے اللہ نبی ایسا عطا فرمایا جس نے ہمیں گندگیوں سے نکال کر، شرک کی علائشات سے نکال کر توحید کی بہترین شاہراہوں پر گامزن کیا اور پیارے طریقوں کے ذریعے سے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کی راہیں بتلائی۔ اللہ ہمارے وہ مشائخ اور وہ بزرگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جوانی قربان کی اور خون کی ندیاں بہائی اور ہمیں بیدار کیا اور ملک کو آزاد ہونے تک بہترین کردار ادا کیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہر قسم کی خرافات سے، خلفشار سے اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جوانوں کو دین پر دائم قائم فرما۔ اے اللہ باہر کی آزادی کے لیے ضمیر کی آزادی اور اندر کی آزادی انتہائی طور پر ضروری ہے۔ اے الہ العالمین ہمیں اس کا قدردان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچا سرکار کا پیروکار بنا دے۔ اے اللہ علماء کی قربانیوں کا قدردان بنا دے، مشائخ کی محنتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کی تاریخ کو سمجھنے پڑھنے والا اور اس کو نمونہ بنانے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔
جن حضرات نے اس انوکھے عنوان کے ساتھ ہمیں کچھ کہنے کا اور سب حضرات کو دین کے عنوان سے اور مشائخ کی تعریف سننے کا موقع دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین بدلیں عطا فرما، اور اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما اور اس کی لرزشوں کو درگزر فرما، اور اے اللہ جتنے مرحومین مومنین مومنات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور صدقے میں قبول اور منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔